السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں مطالعہ پاکستان کے پیٹرن کے متعلق بات کی تھی، اور آج ہم دوسرے لیکچر میں پہلا باب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام اور پھر نظریہ پاکستان کا پس منظر، نظریہ پاکستان کیا ہے، اس کے متعلق پڑھیں گے۔ اور سب سے پہلے آپ کی معلومات کے لیے کہ پاکستان کس طرح سے مارج وجود میں آیا اور اس کی تشکیل کیسے ہوئی۔ دیکھیں کہ مسلمان حکمرانوں نے بر صغیر کے اندر 1000 سال تک حکومت کی، لیکن وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اسلامی روایات، اسلامی ثقافت، اسلامی طور طریقے اور اسلامی اقتدار کو بھلانا شروع کر دیا تھا۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انگریز حکومت، برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ برسر اقتدار آ گئی بر صغیر پر، اور جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے تقریباً 150 سال تک جو ہے وہ مسلمان اور ہندوؤں کو غلام بنائے رکھا۔ اور جب مسلمانوں اور ہندوؤں کو محسوس ہوا کہ اگر ہم اسی طرح غلامی میں رہے تو ہمیں یہ مستقل طور پر یا پوری زندگی جو ہے ان کی غلامی میں رہنا پڑے گا، اور پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف 1857 میں ایک جنگ لڑی، جسے جنگ آزادی کا نام دیا گیا۔ تو وہ چونکہ ایک ویپنز یا ہتھیاروں کی جنگ تھی، جس کے اندر مسلمان اور ہندو مل کر بھی جو ہے وہ انگریزوں کو شکست نہیں دے سکے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر تاریخ علی گڑھ کی بنیاد رکھی، تاکہ مسلمان جو ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو بر صغیر سے نہیں نکال سکے، جو کہ وہ ایک ہتھیاروں کی جنگ تھی، ویپنز کی جو جنگ تھی اس کے اندر، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک تعلیمی جو شعور ہے، تعلیمی شعور جو ہے وہ اجاگر کیا جائے، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کو بر صغیر سے مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ یہاں سے نکال سکیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اور اس کے بعد دور شروع ہو جاتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کا۔ علامہ محمد اقبال جنہوں نے ایک الگ ریاست کا جو ہے وہ مطالبہ پیش کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے اس کو مکمل کیا، یعنی کہ اس کی تکمیل جو ہے وہ پوری کر دی، اس جو ان کا خواب تھا ان کو جو ہے وہ پورا کر دیا۔ اور اب جو ہے ہم یہ پڑھیں گے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، اور نظریہ پاکستان جو ہے اس کا پس منظر وہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ درپیش آنے والے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ کی رائے کیسی ہے، یا آپ کس طرح سے اس کو درپیش آنے والے معاملات کو دیکھتے ہیں، اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ اور اس کی سادہ ترین مثال جو ہے وہ ایک قومی نظریہ اور پھر دو قومی نظریہ، وہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے نظریہ پاکستان، اس کا پس منظر کیا ہے کہ پاکستان مملکت خدا داد ایک ٹھوس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ پاکستان کے نظریے کی اساس دین اسلام ہے، جو مسلمانوں کے زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی نظام حیات جو ہے وہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ مارز وجود میں آیا دو قومی نظریے کی بنیاد پر، اور جو دو قومی نظریہ ہے وہ دین اسلام پر ہے۔ اور دین اسلام جو ہے وہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ یا کہہ لیں کہ کوئی بھی فرد ہے تو کسی بھی معاشرے کے اندر جب وہ ایک بہترین زندگی گزارتا ہے تو اس کا واسطہ جو ہے مختلف شعبوں سے رہتا ہے۔ یعنی وہ شعبے کون سے ہیں؟ معاشرت ہے، معیشت ہے، مذہب ہے، روایات ہیں، قدریں ہیں۔ تو یہ وہ شعبے ہیں جن کے اندر دین اسلام جو ہے بہترین طریقے سے مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی وہ طریقے کون سے ہیں، یا وہ اسلامی نظام حیات جو ہے، اسلامی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کون سا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو پیغامات ہیں، پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور ان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہی ہے وہ طریقے جن کے اوپر ہم عمل کر کے تو ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے بر صغیر کے مسلمان انگریز دور حکومت میں دوسری اقوام کے ساتھ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ آزاد اور خود مختار حیثیت چاہتے تھے، لیکن انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا پا لینے کے بعد بھی انہیں اپنے مقصد کے اندر کامیابی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہندو اکثریت کا غلبہ تھا،
بڑے غور و فکر کے بعد مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایسے علاقوں میں ایک مسلم مملکت قائم کی جائے گی جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، یوں مسلمان دائمی غلامی سے بھی چھٹکارا پا لیں گے اور ایک مخصوص خطہ زمین پر دین کے اسلام کے اصولوں کے مطابق رائج جو نظام ہے اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں گے۔ اب دیکھیں مسلمان جو ہیں بر صغیر کے اندر دیگر جو اقوام ہیں، ہندو، عیسائی اور سکھ، ان کے ساتھ جو ہے وہ غلامی کی زندگی جو وہ بسر کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا خیال تھا کہ اگر ہم انگریزوں کو بر صغیر سے نکال بھی دیتے ہیں تو جو ہندو ہیں وہ اکثریت میں، پھر ہمیں ان کی غلامی میں رہنا پڑے گا۔ تو مسلمانوں کا سوچ یا نظریہ یہ تھا کہ جب ہم انگریزوں کو بر صغیر سے نکال لیں گے تو ہم ایک مخصوص خطہ زمین حاصل کریں گے یا اس پر ہم ایک اپنی ریاست قائم کریں گے جس کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کی سوچ تھی یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر شعور اجاگر ہوتا گیا، ان کے اندر شعور بیدار ہوتا گیا، اور پھر مسلمانوں کا یہ ایک نعرہ بن گیا تھا، سلوگن بن گیا تھا کہ ہم نے ایک مخصوص خطہ جو ہے وہ حاصل کر کے رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جیسے آپ سر سید احمد خان کا ذکر پڑھ چکے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے۔ حضرت مجدد الافسانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت سید احمد شہید، سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم جیسی عظیم ہستیوں نے اس پودے کی آبپاری کی۔ ان کا خواب تھا کہ مسلمان اسلامی معاشرت، ثقافت، معیشت اور اخلاقیات پر مبنی نظام رائج کریں، اور یہ خواب سال ہا سال کی کاوشوں اور قربانیوں کے بعد شرمندہ تعبیر ہوا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو شخصیات ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان کو تشبیہ، ان کے کاموں کو تشبیہ دے دی گئی ہے کس سے؟ کہ ایک باغیچے سے۔ ہم اپنے گھر کے اندر جو ہے باغیچے کے اندر جو پھول ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، اس کو پانی لگاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ پودے اور جو پھول ہیں وہ بڑھتے ہیں، یعنی پرورش پاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہمارے قائدین ہیں، مسلم اکابرین ہیں، انہوں نے اپنی جدوجہد اور اپنی محنت کے نتیجے سے جو ہے ہمیں یہ ایک آزاد ریاست، آزاد مملکت جو ہے وہ وجود میں لا کر دی، تو جس کے اندر ہم آج جو ہے وہ آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، نظریہ پاکستان کا پس منظر اور نظریہ پاکستان کیا ہے۔ السلام علیکم۔